السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 22 مارچ اور سن ہے 2020۔ کرونا کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ پورے ملک پوری دنیا کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن واپس پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان نے کوششیں شروع کر دی ہیں، کہا ہے بیرونی دنیا سے کہ قرضوں میں ریلیف دیا جائے۔ ہم اگر فائٹ کرنی ہے اس سے جو کرونا وائرس ہے تو اس کے لیے ہمیں ریلیف پاکستان کو ملنا پڑے گا۔ اگر ریلیف نہیں دیں گے تو جنگ لڑنا کرونا سے پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگی۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گفتگو بھی کی اور اس کے ساتھ ایران کے لیے کہ ان کی سینکشنز ختم کی جائے ایک بھرپور سفارتکاری پاکستان نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کو بتا دیا، سعودی عرب کو بھی اس بات میں کانفیڈنس میں لے لیا، اور چائنا کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ کیٹاسٹرافک صورتحال ہے، بہت ہی بری صورتحال ہے دوستوں، اور یہ ضروری ہے کہ دنیا ہمدردی شو کرے۔ جو فگرز ہیں وہاں پر تقریباً 2000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور 20,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں، اور ابھی ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت محدود پیمانے پر ہو رہی ہے۔ یہ میں آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا، میرا گھر ہے ہمارا شور کوٹ کا، جہاں سے یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب کی وجہ سے یہاں پر ہوں، تو اس کو مائنڈ مت کیجیے گا کوالٹی کی ویڈیو کو۔ بیسیکلی یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے اور چھوٹا سا شہر ہے، غریب سا شہر ہے جہاں سے میرا تعلق ہے، تو شور کوٹ۔ تو جو میں آتا ہوں خبروں کی طرف، دوسرا جو بڑا اہم فیصلہ آج ہونے والا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا شہباز شریف صاحب کیا کرنے آئے ہیں۔ اہم فیصلہ، کرفیو کا فیصلہ، لاک ڈاؤن کا فیصلہ سندھ چیف منسٹر نے کر لیا ہے اور وفاقی حکومت نے بھی کر لیا ہے۔ پنجاب میں بھی فوج کو طلب کر لیا گیا آرٹیکل 245 کے تحت پورے صوبے میں، اور سندھ میں بھی فوج کو بلا لیا گیا۔ لاک ڈاؤن ہوگا، کرفیو لگانا پڑا تو وہ ایک طرح کا یہ کرفیو ہی ہوگا، صرف اور صرف جو اسینشل آئٹمز کو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں وہ نکلیں گے باہر، باقی ہر طرح کا کاروبار بند ہوگا، سرکاری دفاتر بند ہوں گے، صرف میڈیکل کی اجازت ہوگی، یعنی ادویات کے حوالے سے وہ بزنسز جو ہیں وہ کھلیں گے، ہاسپٹلز کھلے ہوں گے، گروسری کی چیزیں جو ہیں وہ بھی محدود علاقے میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو کھولنے کی اجازت ملے گی، کیونکہ جو چائنیز ایکسپرٹ آئے ہیں انہوں نے جو اس کا علاج بتایا وہ ایک ہی ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ آپ کوارنٹائن کریں، آپ لوگوں کو ان تک محدود کر دیں اپنے گھروں تک۔ اگر آپ لوگوں کو محدود نہیں کریں گے تو آپ یہ جو بیماری ہے اس کا آپ علاج نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حکومت نے یہ بڑا تلخ قدم ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، اور دوسری جانب تاکہ یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہ بن سکے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں کہا کہ وہی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، انہی کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب بھی جو آ رہے ہیں، کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے کرونا وائرس کا تو کوئی ذکر نہیں کیا، کرائسس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور یہ کہا کہ بس وزیر اعظم نواز شریف اور جو یہ ووٹ کو عزت دو ہی نون لیگ کا بیانیہ ہے، تو وہ نواز شریف صاحب ان حالات میں سمجھتے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ کو اس تقریر کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک امیچور ایکٹ ہے۔ جب پالیٹکس ہوگی تو نون لیگ جو بھی بیانیہ اپنائے گی وہ اس وقت دیکھا جائے گا، ابھی اس وقت اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس وقت ڈویژن نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کا جب معاملہ تھا ایکسٹینشن کا، اور جو ایکسٹینشن پر لیجسلیشن ہوئی، جس طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس لیجسلیشن کو ووٹ دیا تھا، تو یہ اب مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ ہے کہ یہاں پر اس وقت یہ جو کرونا کا معاملہ ہے اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کا ساتھ دینے کا مطلب ہے عوام کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس وقت جو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ چاہیے۔ پیسہ کس لیے چاہیے؟ وینٹیلیٹرز کے لیے چاہیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے چاہیے، جو لوگ گھروں میں بند ہوں گے ان کو سامان پہنچانے کے لیے چاہیے، جو بزنسز نقصان میں جائیں گے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ریلیف دینے کے لیے چاہیے، اور یہ پیسے کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر پاکستان نے
اپنا ڈیٹ جو ہے، قرضہ جس کی ایک بہت بڑی اتنے ہزار روپے جو ہیں وہ آپ نے 2500 ارب روپے کے لگ بھگ آپ نے وہ پیمنٹس کرنی ہیں، تو اگر وہ کرنی پڑیں تو پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے، شاہ محمود قریشی نے جرمن کونسلر سے بات کی ہے، انہوں نے دوسرے جو حکومتیں ہیں ان سے بات کی ہے، IMF سے بات کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے ڈیٹس ہیں وہ ہمیں آپ ڈیفر کریں اور اگلے 3-4 مہینے ہم پے نہیں کر سکیں گے تو پاکستان وہ پیسہ خرچ کر سکے گا کرونا کو روکنے کے لیے. اور اس حوالے سے ایک زبان ہو کر پاکستانیوں نے بات کرنی ہے، اس میں اپوزیشن کا بھی رول ہے. تو شہباز شریف صاحب جو آ رہے ہیں، وہ جو مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک پالیٹکس کی ہے اس وقت، ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کے نون لیگ یہی پالیٹکس کرے، لیکن نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ جائیں، پاکستان کے جو سیاسی قیادت ہے اس کو، پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو، اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کو یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ جو ووٹ کو عزت دو اور وزیر اعظم نواز شریف کی بات ابھی نہیں کر رہی. مریم صاحبہ نے یہ جو بات کی ہے یہ ایک امیچور بات ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں پگمیز ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی ہے، خواجہ سعد رفیق نے آ کے بات کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اپنے ذاتی انتقام میں پاگل ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں. تو اس لیے وہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں. ان کی آمد کا مقصد یہاں پر کوئی ڈویژن کی پالیٹکس، یعنی وہ ڈیوائیڈ کرنے کی پالیٹکس نہیں ہے، وہ بیسیکلی یہ کہنے آئے ہیں کہ جناب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون ساتھ ہے کہ قرضوں کی جو پیمنٹ ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں ان میں پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے. ایران کے حوالے سے پاکستان G7 کنٹریز میں اور جو یورپین یونین کی وزراء خارجہ کی جو میٹنگ ہے اس میں اگلے ہفتے اجلاس ہو رہے ہیں. ایک بھرپور انداز میں سفارتکاری کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان نے، میسج دیا ہے پاکستان نے. جو گلف سٹیٹس ہیں جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، ان کو اعتماد میں لیا ہے کہ اس وقت آپ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ہیومینیٹیرین بنیادوں پر دیکھیں، انسانی بنیادوں پر دیکھیں. دس از نو ٹائم ٹو ڈو پالیٹکس. ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک اور گمبھیر صورتحال ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثرہ ہیں اور 2000 سے زائد اس سے اموات ہو چکی ہیں، اور ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے. ایران کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، میڈیسن نہیں ہے، سینکشنز کی وجہ سے وہ میڈیکل ایکوپمنٹ منگوا نہیں سکتا، ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور ایک مسلمان برادر ملک ہے. تو اس لیے پاکستان اس حوالے سے ایک بھرپور سفارتکاری کر رہا ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے ہدایت دے دی ہے. ہر فورم پر پاکستان اس کو اٹھائے گا، اس بات سے قطع نظر کہ سپر پاور کیا کہتی ہے. امریکہ سے بھی پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں اس وقت. اور چائنا پاکستان کو پوری سپورٹ کر رہا ہے اس معاملے میں. چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں. چائنا بھی اس معاملے میں ساتھ ہے، رشیا بھی اس حوالے سے ساتھ ہے، ٹرکی بھی اس حوالے سے ساتھ ہے. تو ایک بھرپور انداز میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے خلاف جو سینکشنز ہیں وہ کم کی جائے، اور اگر پاکستان اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے. آنے والے دنوں میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، اور جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پر اثر پڑے گا. انڈیا جو چاہ بہار کو استعمال کرنا چاہتا تھا پاکستان کے خلاف، وہ بھی شاید وہ استعمال نہیں کر سکے گا. سی پیک کا ایران بھی حصہ بن سکتا ہے، اور یہ اس کے افغانستان میں بڑے پازیٹیو اس کے اثرات نکلیں گے، کیونکہ ایران کا ایک رول ہے افغانستان کے اندر جو وہ ادا کر سکتا ہے. اور اگر وہ اس گڈ ول اس کے اندر کریٹ ہوتی ہے، اس سینکشنز میں کمی آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی کوششیں افغانستان میں امن کی وہ کامیاب ہوں گی، اور اس کا پھر پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. اب دوسری طرف لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو باہر سے آنے والے تمام لوگوں کو آپ کوارنٹین کرتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب آئے ہیں، ان کو تو کوارنٹین کسی نے نہیں کیا. اور دوسری ایک بات، ابھی ایک امریکن ایمبیسی سے ان کے جو صاحب ہیں، ایک آفیشل ہیں 19 سالہ، وہ جب آئے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیو آئے ہیں، لیکن ان کو ہاسپٹل میں کوارنٹائن میں نہیں رکھا جا سکا، اس لیے کہ یو ایس ایمبیسی نے ایئرپورٹ کو اپروچ کیا اور انہوں نے یہ گارنٹی دی اس بات کی کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو ہم ایمبیسی میں کوارنٹائن کریں گے. تو ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے یہ ریکویسٹ آئی، اور امریکنز خود بھی بڑے اس حوالے سے کانشیس ہیں. تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو کوارنٹین میں ہی رکھیں گے، اور کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت جو وسائل ہیں وہ بہت کم ہیں. دوستو، میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو رپورٹس ہیں
اس میں یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ پاکستانی اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سینسیشنل کوئی خبریں دینے کی کوشش کر رہا ہے. جو چھٹیاں گورنمنٹ نے کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں تک رہیں, عام لوگوں سے مت ملیں, کیونکہ یہ پھیل رہی ہے بہت زیادہ. اور جو نیا وائرس ہے اس کا وہ بالکل جس طرح ٹی بی کے مریض کی حالت ہوتی ہے, پھیپھڑوں کو کھا جاتا ہے اور وینٹیلیٹرز ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے پاس وینٹیلیٹرز کی تعداد بہت کم ہے, اور یہ جو نیا وائرس ہے یہ نوجوانوں پر بھی بڑے برے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے, لاک ڈاؤن. اس کا 15 دن مہینہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ابھی آج سندھ گورنمنٹ کرے گی اعلان, پرائم منسٹر بھی اعلان کریں گے, شروع میں جزوی کرفیو ٹائپ چیز ہوگی, لیکن جوں آگے ٹائم جائے گا آگے یہ لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. اس کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. پینک کی ضرورت نہیں ہے. جو بہت ضروری آئٹم ہے, اسینشل آئٹم, وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں, اور پھیپھڑوں کی آپ ایکسرسائز کریں. یعنی دن میں 4-5 دفعہ آپ جو غبارہ لے کے ہوا سے منہ سے اس کو بھریں. یہ بالکل وہی ایکسرسائز ہے جب کسی کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے دل کا, تو اس کے بعد اسے سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ایکسرسائز کرے تاکہ پھیپھڑے مضبوط ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد پانی پئیں, گرم پانی پئیں, تاکہ وائرس اگر آپ کے گلے میں آ گیا ہے تو وہ معدے میں چلا جائے, آپ کے پھیپھڑوں میں نہ جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ لوگوں سے گلے نہ ملیں, لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں, ان 6 فٹ سے زیادہ ان کے نزدیک نہ جائیں, اور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں, سینیٹائزر استعمال کریں. یہی اس کا حل ہے, اور یہ نقصان اکنامک آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. گورنمنٹ اس معاملے میں کوششیں کر رہی ہے, اور ہمیں پوری قوم کو حکومت کا ساتھ اس میں دینا ہوگا. یہ ہماری صحت کا معاملہ ہے. اگر اس پہ کوتاہی برتی گئی, اس کو نان سیریسلی لیا گیا, تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے. جو اٹلی سے ویڈیوز آ رہی ہیں, جو باہر سے ویڈیوز آ رہی ہیں, وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر ان کی زندگیاں جا رہی ہیں, کیونکہ ان کے پھیپھڑے اس بیماری نے ختم کر دی ہیں, اور یہ ایک بہت گھمبیر اور خوفناک صورتحال ہے. میں اپنی جو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی جو تازہ ترین ہے اس سے میں آپ کو باخبر کرتا رہوں گا.